میرے خواجہ کا دیوانہ جب سنائے گا ترانہ، میرے خواجہ کا دیوانہ جب سنائے گا ترانہ، سن کے عاشق مچلتا رہے گا، میرے خواجہ کا ڈنکا بجے گا، میرے خواجہ کا ڈنکا بجے گا، پرتھوی کفر کا پھیل ٹھہرا دیا، جوگیوں کو بھی اسلامی چہرہ دیا، دل پہ ایمان کا نقش گہرا دیا، دل پہ ایمان کا نقش گہرا دیا، پرچم دین حق جس نے لہرا دیا، پرچم دین حق جس نے لہرا دیا، خواجہ کا اجمیرانہ چیخ اٹھا ہے راج گھرانہ، خواجہ کا اجمیرانہ چیخ اٹھا ہے راج گھرانہ، کفر اب تو دہلتا رہے گا، میرے خواجہ کا ڈنکا بجے گا، میرے خواجہ کا ڈنکا بجے گا، سن کے عاشق مچلتا رہے گا، میرے خواجہ کا ڈنکا بجے گا، پانی ساگر کا کوزے میں کل آ گیا، کہہ دیا بیٹھ تو اونٹ بیٹھا رہا، پانی ساگر کا کوزے میں کل آ گیا، کہہ دیا بیٹھ تو اونٹ بیٹھا رہا، کہہ دیا اونٹ کہہ دیا بیٹھ تو اونٹ بیٹھا رہا، غوری جس کی کرامت پہ فاتح بنا، جس سے ٹکرا کے چوہان ٹکڑے ہوا، جس سے ٹکرا کے چوہان ٹکڑے ہوا، وہ کھڑاؤں کا اڑانا کلمہ جوگی سے پڑھانا، ظالموں کو کچلتا رہے گا، میرے خواجہ کا ڈنکا بجے گا، میرے خواجہ کا ڈنکا بجے گا، سن کے عاشق مچلتا رہے گا، میرے خواجہ کا ڈنکا بجے گا۔ اب بہت تیزی سے چند اشعار اور حاضر کر دیتا ہوں۔ سرکار تشریف فرما ہیں، شہزادے رسول ہیں، غوث اعظم کے بیٹے ہیں، غریب نواز کے لاڈلے، مخدوم اشرف کے چشم و چراغ، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے سچے جانشین، سیدی سرکار تاج الاولیاء کے لخت جگر، نور نظر یعنی تاج الاولیاء تشریف فرما ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کی زیارت کریں، اس لیے کہ اولاد رسول ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت، جن کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ حاضر کرتا ہوں چند شعر، ملاحظہ کریں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ سماعت کریں۔ تو شاہ کے چوچا کی، تو شاہ کے چوچا کی، آنکھوں کا ستارہ ہے، تو شاہ کے چوچا کی، آنکھوں کا ستارہ ہے، تو شاہ کے چوچا کی، تو شاہ کے چوچا کی، آنکھوں کا ستارہ ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں، لاکھوں میں ہزاروں میں، ایک پیر ہمارا ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں، ایک پیر
ہمارا ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں، اور اشرف تیرے گلشن کا ہر پھول دلارا ہے، اشرف تیرے گلشن کا ہر پھول دلارا ہے، لگتا ہے فرشتوں نے، لگتا ہے فرشتوں نے جنت سے اتارا ہے، لگتا ہے فرشتوں نے جنت سے اتارا ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں، اور کچھ سوچ کے ہی ہم نے دامن تیرا تھاما ہے، کچھ سوچ کے ہی ہم نے دامن تیرا تھاما ہے، محشر میں ہماری تو، محشر میں ہماری تو بخشش کا سہارا ہے، محشر میں ہماری تو بخشش کا سہارا ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں، اور تو ابن سخی اشرف، تو خود بھی سخی اشرف، تو ابن سخی اشرف، تو ابن سخی اشرف، تو خود بھی سخی اشرف، ہم سارے مریدوں کا بس ایک ہی نعرہ ہے، ہم سارے مریدوں کا بس ایک ہی نعرہ ہے، کہ لاکھوں میں ہزاروں میں، لاکھوں میں ہزاروں میں ایک پیر ہمارا ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کی سماعت کے حوالے حضور سیدی تاج الاولیاء کو آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں اس اشعار کے ساتھ کہ جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، اور خدا نے وہ مرتبہ دیا ہے ہمارے غریب نواز کو، خدا نے وہ مرتبہ دیا ہے ہمارے غریب نواز کو کہ ایک کوسے میں پورے آنا ساگر کو سنبھال لیتے ہیں، ایک کوسے میں پورے آنا ساگر کو بھر دیتے ہیں۔ اور خودی نے دل سے پوچھا کہ بتا کہ کیا حسین ہے، کہ تو سبحان اللہ۔ خودی نے دل سے پوچھا کہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ ہاں تو
ہاتھوں کو اپنے فضاؤں میں لہرا کے کہہ دو سبحان اللہ. کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے کہہ گئے، بڑے بڑے کہہ گئے، سب سے بڑا حسین ہے. بڑے بڑے کہہ گئے، سب سے بڑا حسین ہے. یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے، یہ تارا مصطفیٰ کا ہے. جہاں میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے. اور آسمان سے اپنا سینہ چیر کر چاند یوں بولا، آسمان سے اپنا سینہ چیر کر چاند یوں بولا، میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے. میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے. آخری اشعار آپ زندہ دلی کے ساتھ حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے سبحان اللہ کی صدا میں اس اشعار کو سنیے گا. یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، کہہ دو سبحان اللہ. یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا. یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا. اور وہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں میرے تاج الاولیاء رہیں گے. جہاں وہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں میرے حضور تاج الاولیاء رہیں گے. اسی اشعار کے ساتھ آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کے ایسا زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرے کا جواب دیجئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگے شبر رب حبلی کی دعائے مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ. بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ. ہاں ہے حضرت ہے. مولانا معین صاحب، معین صاحب، مولانا معین صاحب. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ القدیم والفرقان الحکیم، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تنجینا بہا کما تحب وترضی بان تصلی علیہ بارک وسلم. زیر سرپرستی امام المتکلمین، رئیس المفکرین، سلطان المناظرین، شمس العارفین، تاجدار اہل سنت، آقائے نعمت، پیر طریقت، رہبر شریعت و معرفت، گلے گلزار اشرفیت، شہزادہ سمنا نکھچو چاچا نشین حضور اشرف الاولیاء، جلالت العلم حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا الحاج ڈاکٹر شاہ سید جلال الدین اشرفی الجیلانی مدد اللہ العالی والنورانی، ایم اے پی ایچ ڈی کی شوچہ مقدسہ،
सरबराह आला मखदूम अशरफ मिशन पंडवा शरीफ मालदा मगरबी बंगाल, बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया शोराए किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन पर्दा नशीं माँ और बहनें, जिस बज़्म पाक में आप हम हाजिर हैं उन्हीं का चश्मो चिराग जलवा फरमा है। तो उसमें ये मैं इंटरव्यू लेता हूँ आपका, तब अंदाजा होगा मुझे तो व्हाट इज द कंडीशन डियर अटेंडेंस। हाँ, इंटरव्यू में आइए। हाँ, इंटरव्यू ये है, आपका राजस्थान में ऊंट है, समझाने में आसानी है। ऊंट रास्ता से गुजर रहा है, बेल पड़ा हुआ है। बेल समझती हैं? बेल मीनिंग, बेल को क्या बोलते हैं आप लोग? बेल बेल और फलाने बेल का बैल अलग है, बेल अलग है। बेल, हाँ हाँ, बेल पड़ा हुआ है। अब रास्ता से ऊंट गुजर रहा है, अटक गया। अब क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाने से सीधा ऑपरेशन है, मगर वहां शेख शादी का एक जुमला आपको याद रखना होगा। 8वां बाब में शेख शादी लिखे हैं, उसमें खाली हिकमत है। तो हकीम के पास गए, मालिक दौड़ के हकीम के पास गए, कहा कि हुजूर प्लीज हेल्प मी। कहा क्या हुआ? कहा कि ऊंट का अटक गया है। अच्छा, आया हकीम साहब, तो हकीम आया तो कंपाउंडर भी आया। कहा कि 2 लकड़ी लाओ, एक यहाँ से दाबो, यहाँ दबाओ, और एक ऊपर से मारो। यहाँ दबाया, ऊपर से मारा, अंदर चला गया। तो चला गया। हकीम की हिकमत काम में आई। कंपाउंडर देखा, दूसरा दिन डिस्पेंसरी में हकीम साहब नहीं है, कंपाउंडर है, एक मरीज आया। उसको क्या बोलते हैं यहाँ जो होता है? हम लोग घेक बोलते हैं। यहाँ जो होता है गला में होता है ना, देगा। हाँ, तो कंपाउंडर समझा कि ये भी पैर अटक गया इसका। तो कहा कि भाई ये काम करो। कहा क्या? 2 लकड़ी लाओ। कहा 2 लकड़ी। कहा जगह था कंपाउंडर, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, पेशेंट मर गया। अब अनुमान हुआ मुझे, बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, वो लेकिन मुद्दते बगुल नशिस्तम, वो लेकिन मुद्दते बगुल नशिस्तम। गरीब नवाज तशरीफ लाए, गरीब नवाज तशरीफ लाए, और उनका चश्मो चिराग हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमा है। ये इनका करम है कि आपको हमको सैराब फरमाने के लिए मेरे आका रात दिन तकलीफ मेहनत बर्दाश्त करके फिर भी दीन मिल्लत की खिदमत के लिए हाजिर है। तो शेख शादी फरमाते हैं कि मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी था, मगर एक जमाना फूलों की सोबत में रहा। आपके यहाँ फूल कोई कमी नहीं है, मिट्टी फूल की सोबत में रहा। क्या हुआ? तो आप फरमाते हैं, जमाले हम नशी दर मन असर कर। भारी है आप लोगों के लिए। पता चला कि फारसी पढ़ने, जब फारसी का जमाना आपका दिल्ली में करीब है फारसी, उस जमाने में फारसी थी जबान, और दिल्ली से करीब आते हैं। हम लोग तो दूर है, दिल्ली दूर है हम लोग यहाँ से। हम लोग मगरबी बंगाल, आप लोग राजस्थान, हम लोग करीब है। मगर मामला क्या है वो सुनिए। जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगर न मन हमा खाकम के हस्तम। मिट्टी कहने लगी
लोग पूछा कि तुम में खुशबू कैसे आई? कहा करे यार मैं एक जमाना फूल की सोबत में रहा और वो सोबत में रहते रहते वो सोबत में इतना असर हम पर आया कि जो खुशबू फूल में थी वो अब मुझ में आ गई है। ये नबी का घराना है, आले नबी है, शहजादा गौसे पाक है, जिगर फराए मौला अली मुश्किल कुशा है। आप वो हैं जिसे ढूंढते हो यारो, छुपा है दिल के अंदर, आदमी ढूंढता है। जिनका जिक्र अभी मौलाना मौसूफ ने फरमाया, आपका परदादा आला हजरत अशरफ आले रहमा व रिजवान का कलाम है, कभी कह के नहनो अकरम। हम लोग मदरसा उधर समझ नहीं पढ़े हैं क्या? एजुकेशन जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का सीखना, तलब करना, हासिल करना मुसलमान मर्द हो चाहे औरत हो फर्ज है। फर्ज माने कि फर्ज की किसे कहते हैं आप लोग? फर्ज, इल्म का सीखना फर्ज है। रोजा फर्ज है, नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, खैरात ये सब देना चाहिए फकीरों को, गरीबों को, और सीखना चाहिए। इल्म में क्या है कि इल्म ही नहीं जब तुम में तो अमल क्या होगा? इल्म ही नहीं जब तुम में तो अमल क्या होगा? जिस खयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा? बाग को लगा दिया, फल का पता ही नहीं है। आज हमको आपको फल देना है। मैं सरकार के हुक्म के मुताबिक हाजिर आया हूँ, वरना तो मैं भी यही चाहता था कि सफर मुसलसल है, मैं भी तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, मगर करम मेरे आका का है, करम इनका है। करम सब पर, कोई हो कहीं हो, उन्हीं का बेटा है ना। करम सब पर, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन हो, उन्हीं का चश्मो चिराग है। रात दिन दुनिया वालों, हम लोग 22 अक्टूबर को निकले करबला, बगदाद, इराक, और सफर करते 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 18 नवंबर को हजरत बम्बई तशरीफ ले गए। हम लोग हैदराबाद से घर गए, मगर हम लोग तो कुछ आराम किए, मगर इसीलिए एक मक्ता पढ़ता हूं मैं, मक्ता। घूम कर तबलीग दी, इजहार कर असरार हक, घूम कर तबलीग दी, इजहार कर असरार हक, कैदो बंद की जिंदगी और बंदगी अच्छी नहीं, मैं भिखारी इनके दर की हमसरी अच्छी नहीं, इनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। वही दरबार है। हुआ है, एक बार मेरे साथ लगाइए, मैं एक नारा देता हूँ, with attendance and attention. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा, फैज़ाने मखदूमे पाक, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, सैयदना सरकार हुजूर ताजुल औलिया, सैयदना सरकार हुजूर ताजुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं सही करने वाला बंदा लोटा नारे
الفاتحة إلى مولاي كائنات. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد لی خمسۃ النطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک علیہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار مقتدر علماء ملت اسلامیہ شورائے اسلام نقیب جلسہ جشن غریب نواز میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام سماعت فرمانے والی خواتین اسلام عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کافی دیر سے آپ تمامی خواتین و حضرات علماء ملت اسلامیہ کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں کے اقوال اور ارشادات کی روشنی میں آپ نے مدلل مفصل خطاب سماعت فرمایا. یقیناً آپ سب کے قلوب و اذہان منور و مجلہ ہو چکے ہیں. جو پیالہ آپ محبت کا لے کے آئے تھے شراب محبت سے آپ کے پیالے لبریز ہو چکے ہیں. اب ایسی صورت میں موقع مجھے دیا گیا ہے کہ جو پیالہ آپ لے کر آئے تھے کہ اس میں ہم کچھ دین کا پانی جمع کریں گے, ایمان و عقیدے کا پانی جمع کریں گے. علماء نے اتنا دیا کہ وہ بھر چکا ہے. اب اگر میں کچھ دوں گا تو چھلکے گا. بولو بھائی, بھرے ہوئے پانی میں ایک قطرہ بھی ڈال دو تو 4 قطرے باہر کر دیتا ہے. تجربہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ برسات میں ایک بالٹی روڈ پہ رکھ دو, جب تک برسات ہوتی رہے گی وہ بالٹی نہیں بھرے گی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ٹیپ کے نیچے آپ بالٹی رکھ دیجئے, پانی گرتا رہے گا لیکن بالٹی نہیں بھرے گی.
اس کی وجہ ہے کہ جو پانی اس میں جاتا ہے وہ چھلک جاتا ہے. اگر ایک قطرہ ڈالا جائے تو 4 قطرے باہر جاتے ہیں، چھینٹے اس کے باہر جاتے ہیں. تو آپ تو بالکل فائدہ حاصل کر چکے ہو اور میں آپ کو نقصان دینے آیا نہیں ہوں. اللہ کی بارگاہ سے فائدہ لینے بھی آیا ہوں اور مصطفیٰ کے دربار سے فائدہ دینے بھی آیا ہوں. تو اب کیا کیا گیا بھائی؟ تو میں نے بھی سوچا کہ گلشن مصطفیٰ کی کچھ پنکھڑی کو چن کر کے آپ کے بھرے ہوئے اس پیالے میں رکھ دوں تاکہ جو پانی آپ کو ملا ہے علماء سے وہ خوشبودار ہو جائے. اگر میں پھول کی پنکھڑی ڈالوں گا تو پانی چھلکے گا. فائدہ کیا ہوا کہ جو پانی ملا ہے اس میں مہک پیدا ہو جائے گی. مولی بھائی سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. آپ کچھ سمجھ لیجیے. بہرحال بھیل واڑہ میں سب سے پہلی بار میں 1983 میں آیا تھا اپنے والد گرامی حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. اس وقت بالے کی مسجد میں مولانا عبد الودود صاحب خطیب و امام تھے اور مولانا حفیظ صاحب جامع مسجد میں ابتداءً تشریف لائے تھے. آج انہیں دیکھ کر کے میرا دل بڑا ہوا کہ اس وقت ان کے قوا کتنے مضبوط تھے کہ دین و ملت کے لیے کیسے کام کرتے تھے. تو عمر کے تقاضے کے تحت آج بہت کمزور پایا انہیں. دل کی گہرائیوں سے دعا کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عمر عطا فرمائے اور یقیناً بھیلواڑہ کے لیے وہ ایک عظیم دین کا سرمایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہرحال تو اس وقت سے لے کے اب تک میں یہاں آتا تو رہا مگر آپ کے محلے میں آنے کا موقع نہیں ملا. اب آج جو آیا تو میں تو سمجھتا تھا کہ نئی جگہ پہ آیا ہوں آرام بہت ملے گا، لیکن یہاں تو سارے بھیل واڑہ کو ایک طرف کر دیا جائے. یہ محلے کا نام کیا ہے؟ وہ آپ لوگ بالکل جواہری ہی ہو ہے نا. اپنے جوہر کو ایسا دکھایا آپ نے کہ دل باغ باغ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دین کا جوہر بنا دے. علماء جانتے ہیں کہ جوہر میں کتنا پاور ہوتا ہے نا. عربی میں جوہر جو ہے ایٹم کو کہتے ہیں. ایٹم سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ ایٹم بم نام سنا ہے کہ نہیں؟ ایٹم بم تو اسی ایٹم سے ایٹم بم بنایا. ہمارا جاپان کو دیکھو، ہیروشیما ناگاساکی سب سے ختم کر دیا ظالموں نے. تو جوہر میں بہت پاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا گاؤں کا آپ کے محلے کا نام کیا ہے؟ تو جوہر نہیں ہے، جواہر ہے، جمع ہے نا. تو ایک جوہر سے تو ہیروشیما ناگاساکی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور اتنے سارے جوہر اگر جمع ہو جائیں گے تو عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جذبہ دینی حمیت کے ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں خواجہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر احمد مختار تک یہ مہینے میں چھٹی شریف بھی ہوتی ہے، پھر نویں شریف بھی ہوتی ہے، پھر 10ویں شریف بھی ہوتی ہے، پھر 11ویں شریف بھی ہوتی ہے، پھر 12ویں شریف بھی ہوتی ہے، پھر 13ویں شریف بھی ہوتی ہے. 13 تاریخ کو حضرت مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش ہے. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج ان کی زندگی کے کچھ حصے آپ کے سامنے میں پیش کروں. کتنے لوگ اب ہیں موڈ سے بتاؤ؟ میں تو ایس نو، اب یہ نو ہے کہ ایس ہے، کیا ہے؟ ایس ہے. تو ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا، اجرت طلب نہیں کی جاتی، مگر میرے قرابت داروں